خلیل الرحمان صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی انقلاب کے مرحلہ اقدام کے لیے وفقاء کی تعداد کی شرط کا تعین کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ شرط نہ سمجھیے، میں جس کو اپنے اندازے میں کہتا ہوں، اصل میں یہ فیصلہ ہوگا کسی وقت اگر وہ تحریک اگر ہم ہی ہوئے، یا ہو سکتا ہے یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ سے کسی اور کے پاس چلا جائے، ہمارے پاس بھی کہیں اور سے جھنڈا آیا ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہی اندر اگلی نسل کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دے کہ وہ اس جھنڈے کا تقاضا اس سے بہتر ادا کر سکے جتنا کہ میں ادا کر پایا ہوں یا میرے ساتھی ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ مرحلہ آتا ہے تو جو بھی اس وقت کی شورا ہوگی وہ طے کرے گی کہ آیا اب ہم اس پوزیشن میں ہیں۔ وہ تعداد 2 لاکھ میں اپنا ایک اندازہ دیتا ہوں کہ کم سے کم 14 کروڑ کی ایک قوم ہے، کم سے کم 2 لاکھ افراد تو ایسے ہوں کہ جن کے بعد وہ اقدام کا مرحلہ جو ہے وہ طے کیا جائے، جس سے اگر ہم کوئی سول ڈسوبیڈینس کرتے ہیں تو ایک مرتبہ جیلوں کو بھر تو دیں، تب تو کوئی بات ہوگی نا، محسوس ہوگا۔ 2 4 50 60 آدمی جیل چلے جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نظام کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر یہ 200-400 آدمی چلے جائیں۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کا اس وقت کا فیصلہ ہوگا، اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ہمارا جو ہے منہج انقلاب نبوی، کہ یہ فیصلہ حضور کے لیے اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اب جو بھی ہوگا اللہ کی رہنمائی تو ہو سکتی ہے، لیکن کرنا ہوگا فیصلہ اس وقت جو بھی شورا ہوگی وہ فیصلہ کرے گی، اور غلطی کا بھی احتمال ہے، ثواب کا بھی احتمال ہے۔ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ اجتہادی ایک فیصلہ ہوگا کہ اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ اگر وہ صحیح وقت کے اوپر صحیح فیصلہ ہوگا تو اس کے نتائج بھی صحیح نکل آئیں گے، اگر غلطی ہو جائے گی تو کوشش ناکام ہو جائے گی۔ لیکن کوشش دنیاوی اعتبار سے ناکام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، ہماری تو کوشش ہے اخروی نجات، وہ ہماری ہر صورت کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہے، گارنٹیڈ ہے، انشورڈ ہے۔